کوئی دو ریاستی حل نہیں، ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین ہے۔ جماعت اسلامی نے فلسطین کا دو ریاستی حل مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں غزہ ملین مارچ سے خطاب، کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی تو عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے حماس کو تسلیم کرنے اور پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ کیا۔ بولے حماس اسلامی اور مزاحمتی تحریک ہے، UN چارٹر کے مطابق کام کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لفظی گولہ باری نہ رکی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں میری چیز میرا پیسہ میری مرضی بند کریں، یہ ملک ہم سب کا ہے، سب کی مرضی چلے گی۔ عاصمہ بخاری کا جواب، کہا آپ اب تک 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں، آپ جب پنجاب کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تو سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے MKM کے وفد کی ملاقات جلد متوقع۔ ذرائع MKM کا کہنا ہے وزیراعظم کو PIDC کے منصوبوں پر کام روکنے سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا منصوبوں پر کام روکنا شہر قائد کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ غزہ ان منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا۔ حماس اور اسرائیلی وفود قاہرہ میں بات چیت شروع کریں گے۔ مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ عرب TV کو انٹرویو میں الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملے میں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 70 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گزشتہ رات حملے میں 45 فلسطینی شہید ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ ہفتے دورہ لندن میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ماہنور چیمہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ماہنور چیمہ کو ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ کہا ماہنور چیمہ نے A لیول میں 24 مضامین میں امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم نے ماہنور چیمہ کو تحائف پیش کیے۔ ماہنور چیمہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تعلیمی میدان میں مزید کامیابیوں کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ کوئی نیا مارکا شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک فوج کا بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر دو ٹوک جواب۔ کہا بھارتی وزیر دفاع اور سروسز چیف کے بیانات خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت اپنے تباہ طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے میزائل بھول گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیراہ میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔
فلوٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں، دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں۔ مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سمود فلوٹیلا میں شامل پیر مظہر سعید شاہ پاکستان پہنچ گئے۔ دوحہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ اسرائیل نے جو بدتر سلوک ہمارے ساتھ کیا وہ فلسطینیوں پر کیا ظلم کرتے ہوں گے۔ ہمیں جانوروں کے پنجرے نما کمروں میں بند کیا گیا۔ قید سے رہائی پانے والے فلوٹیلا کے کارکنوں کا اسرائیل کے انسانیت سوز سلوک کا انکشاف۔ 36 ترک سمیت 137 کارکنوں کا استنبول پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ ترک صحافی نے بتایا قابض اسرائیلی فورسز نے رضاکاروں سے ظالمانہ سلوک کیا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھینبرگ کو زمین پر گھسیٹا، ان پر تشدد کر کے انہیں اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا۔ اطالوی صحافی نے کہا اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گویر کی نگرانی میں ہم سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور موسلادھار بارش۔ لاہور میں مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ فیصل آباد، گجرات، حافظ آباد، میاں والی، اوکاڑا، چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ سمندری طوفان شکتی کراچی سے دور ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان کل ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر کمزور ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا نیا کنونشن ہال جدید تقاضوں اور عالمی معیار کے مطابق ہوگا۔ عوام کو سستا اور فوری اور شفاف انصاف فراہم کیا جائے۔ ضلعی سطح پر ججز اپنے اضلاع کو مؤثر عدالتی نظام کی مثال بنائیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ کا ڈسٹرکٹ ان سیشن ججز کانفرنس سے خطاب۔ کہا ڈسٹرکٹ عدلیہ دفاتر میں بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائیں۔ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بھارتی مغربی ریاست بنگال میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 20 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد لاپتہ۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ضلع دارجلنگ میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ دریا اور ندی نالے بکھر گئے۔ منہ زور ریلوں سے دریائے بالاسن پر لوہے کا پل ٹوٹ گیا۔ کئی اضلاع میں رابطہ سڑکیں بہنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔